بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دبئی ایئر شو میں عالمی اسلحہ خریداروں کے سامنے بھارت کے تیجس فائٹر طیارے کا حادثہ قومی اعزاز یعنی انڈیا کے لیے ایک نیا دھچکا ہے، جس سے یہ جیٹ اپنے کردار کو بطور گھریلو دفاعی ٹیکنالوجی کے مظاہرے کے برقرار رکھنے کے لیے بھارتی فوجی آرڈرز پر انحصار کرے گا۔ برطانوی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جمعے کے روز ہونے والے حادثے کی وجہ سے فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ واقعہ اس ہفتے کے اثر و رسوخ کے مقابلے کا اختتام تھا، جس میں بھارت کا بڑا حریف پاکستان بھی شریک تھا۔ 6 ماہ پہلے دونوں پڑوسی ممالک نے دو دہائیوں کی سب سے بڑی فضائی لڑائی کا سامنا کیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا عوامی نقصان بھارت کی کوششوں پر سائے ڈالے گا کہ وہ جیٹ کو بیرون ملک متعارف کروائے، جو 4 دہائیوں کی محنت کے بعد تیار کیا گیا تھا۔ بھارت کے لیے یہ منظرنامہ بہت ہی بے رحم ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دبئی، پیرس اور برطانیہ کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ایئر شو ہے، اور ایسے پروگراموں میں حادثات اب نایاب ہو چکے ہیں۔ 1999 میں روسی سوخو 30 پیرس ایئر شو میں زمین سے ٹکرانے کے بعد کریش کر گیا تھا، اور ایک دہائی پہلے اسی ایئر شو میں سوویت MiG 29 کریش ہوا تھا۔ تمام عملہ محفوظ رہا اور بھارت نے دونوں طیاروں کے آرڈر دے دیے تھے۔ فائٹر طیاروں کی فروخت دوستو اعلیٰ آرڈر سیاسی حقائق سے متاثر ہوتی ہے، جو ایک وقتی واقعہ پر فوقیت رکھتی ہے۔ تیجس پروگرام 1980 کی دہائی میں شروع ہوا تھا، جب بھارت نے پرانے سوویت MiG 21 کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی، جس میں آخری طیارہ حال ہی میں ستمبر میں ریٹائر ہوا ہے۔ دوستو، بھارتی فضائیہ اپنے کم ہوتے ہوئے فائٹر کے بارے میں فکر مند ہے، جو 42 کی منظور شدہ تعداد سے کم ہو کر 29 رہ گئی ہے، اور MiG 29 کی ابتدائی اقسام بھی آئندہ برسوں میں ریٹائرڈ ہونے والی ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے ایک آفیسر کا کہنا تھا کہ تیجس ان کی جگہ لینے والا طیارہ تھا، لیکن اس کی پیداواری مسائل ہیں۔ بھارتی دفاعی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بھارت فوری خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے شیلف سے خریداری پر غور کر رہا ہے، جس میں مزید فرنچ رافیل شامل ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بھارت تقریباً 40 تیجس طیاروں میں بھی اضافہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ بھارت امریکہ اور روس کی جانب سے 5ویں نسل کے F-35 اور سوخو 57 فائٹر کی پیشکش بھی غور کر رہا ہے۔ سالوں سے دوستو بھارت دنیا کے سب سے بڑے اسلحہ درآمد کنندگان میں شامل رہا ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے نومبر 2023 میں تیجس میں سوار ہو کر اسے خود انحصاری کی علامت کے طور پر پیش کیا تھا۔ بھارت اور پاکستان دونوں ایئر شو دبئی کے ایئر شو میں بھرپور طور پر موجود تھے، جہاں تیجس نے پاکستانی حریف کی موجودگی میں متعدد فضائی مظاہرے کیے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ آج ایک مسلمان نیو یارک اور لندن کا میئر بن سکتا ہے، لیکن بھارت میں ایک مسلمان یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہی نہیں بن سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پوری کوشش میں ہے کہ مسلمان کبھی سر نہ اٹھا سکیں، اگر کوئی وائس چانسلر بھی بن جائے تو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے، جیسے اعظم خان کو بھیجا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج الفلاح میں کیا ہو رہا ہے، الفلاح یونیورسٹی کا مالک جیل میں پڑا ہوا ہے، کب تک پڑا رہے گا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کیسا عدالتی نظام ہے کہ ایک شخص کو مسلسل جیل میں رکھا جائے، جبکہ کیس ابھی پوری طرح ثابت بھی نہیں ہوا۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ آزادی کے پچھلے 75 سالوں میں بھی مسلمانوں کو تعلیم، قیادت اور انتظامی ڈھانچے میں آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے پیروں تلے سے زمین چھین لی جائے، اور بڑی حد تک چھین بھی لی گئی ہے۔ آج مسلمانوں کا حوصلہ پست کر دیا گیا ہے۔ ایران کے ڈیجیٹل جنگجوؤں نے صہیونی دفاعی صنعت میں وابستہ سینئر انجینئر اور ملازمین کی ذاتی تفصیلات لیک کر دی ہیں۔
ایرانی ڈیجیٹل جنگجوؤں کے ایک گروپ نے اسرائیلی دفاعی صنعتوں میں کام کرنے والے 10 سینئر انجینئرز اور ملازمین کے ناموں، تصاویر اور ذاتی تفصیلات کو جمعہ کی شب آن لائن شائع کر دیا اور ساتھ ہی ان کے موجودہ مقامات کی معلومات کے عوض $10,000 کا انعام دینے کا اعلان بھی کیا۔ ان ڈیجیٹل جنگجوؤں نے ملازمین کے مکمل نام، فون نمبرز، رہائشی مقامات، ملازمت کے عہدے، ای میل پتے اور ساتھ ہی دیگر شناختی تفصیلات بھی پوسٹ کی۔ ان ڈیجیٹل جنگجوؤں نے ذاتی تفصیلات شائع کرتے ہوئے پیغام میں کہا کہ ہم ان لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں جو یقین رکھتے تھے کہ ان کے جرائم تاریخ میں چھپے رہ سکتے ہیں۔ یہ محض ایک اعلان نہیں بلکہ انتباہ ہے۔ حماس نے اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر ثالثوں کو اپنا ایک اہم اور حتمی پیغام پہنچا دیا ہے۔ حماس رہنماؤں نے عرب ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو پیغام پہنچایا ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل کی جانب سے مبینہ خلاف ورزیاں جاری رہیں تو وہ غزہ میں جاری جنگ بندی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ آج جنوبی غزہ میں مسلح افراد کی فائرنگ کے جواب میں اس نے غزہ میں فضائی حملے کیے تھے۔ ان فضائی حملوں میں حماس کے ابو عبداللہ الحدیدی سمیت 5 کمانڈرز شہید کر دیے گئے۔ ابو عبداللہ الحدیدی القسام بریگیڈز کے اسلحے کی خریداری نیٹ ورک کے آپریشنز چیف تھے اور کئی کارروائیوں کی سربراہی کر چکے ہیں۔ پاکستان سے سرحدی بندی سے افغانستان میں بنیادی اشیاء کی قیمتیں غیر معمولی حد تک دوستوں بڑھ چکی ہیں۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ عوام کا کہنا ہے کہ بنیادی غذائی اشیاء میں اب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ غریب کیسے گزارا کرے؟ تقریباً $200 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان پر تجارتی انحصار کی بدولت سرحدی بندی سے افغانستان کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ افغان معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ خوراک اور ایندھن کی بڑھتی قیمتیں سردیوں کے دوران افغان عوام کی زندگی مزید مشکل بنا دے گی۔ اگر پاک افغان سرحد جلد نہیں کھلی تو انسانی اور اقتصادی نقصان میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے راستے افغانستان کی تجارت کو دوستوں دھچکا لگا ہے اور اکتوبر 2025 میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں ماہانہ بنیادوں پر 79% کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ سالانہ بنیادوں پر اکتوبر میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں 78% کی کمی ہوئی ہے، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 4 مہینوں میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ 10% کم ہوا ہے۔ جولائی تا اکتوبر 2025 افغان ٹرانزٹ ٹریڈ $33.66 کروڑ رہی۔ صرف ایک مہینے کے دوران طور خم سرحد کی بندش سے افغانستان کو $45 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی کے دعوے دار بھارت نے دوستوں بالآخر امریکی دباؤ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ روس سے تیل خریدنے کی پالیسی پر مودی حکومت نے یو ٹرن لے لیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارتی کمپنیوں کا 10 سالہ تیل معاہدہ امریکی پابندیوں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ مودی کے قریبی ارب پتی تاجر دوست مکیش امبانی نے بھی امریکی حکم مان کر روسی تیل خریدنا چھوڑ دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ روسی تیل کی خریداری رکنے کے بعد ریلائنس کو مشرق وسطی اور ممکنہ طور پر امریکہ سے مہنگا تیل خریدنا پڑے گا۔ امریکی میڈیا کا دوستوں یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت برسوں سے روسی تیل سے اربوں ڈالر کماتا رہا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے 50% ٹیرف کے سامنے مودی سرکار نے روسی تیل نہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بھارتی کمپنی کے روسی تیل کے سودوں کی مالیت $33 ارب سے زائد تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ٹیرف اور سرمایہ کاری کے ذریعے غیر ملکی زمینوں سے کھربوں ڈالر لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ 9 ماہ میں 48ویں بار تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیرف کی وجہ سے یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے زیادہ دولت مند، طاقتور اور معزز دور ہے۔ میں نے 8 جنگوں میں سے 5 کو براہ راست ٹیرف کی وجہ سے روکا ہے۔ برطانیہ میں موسم خزاں کی سرد ترین راتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ درجہ حرارت -12.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ درجہ حرارت -12.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے سے یہ گزشتہ 15 سالوں میں نومبر کی سرد ترین راتیں تھیں۔
شدید برف باری سے ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا، کئی مقامات پر گاڑیاں پھنس گئیں اور بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی۔ ٹرین، سکولز، ایئر لائنز سب کچھ بند ہو چکا ہے۔ 2025 میں دنیا کے سب سے زیادہ قرض دار ممالک کون سے ہیں، اس حوالے سے دوستو فہرست جاری کی گئی ہے۔ قرض دار ممالک کی فہرست کسی بھی ملک کے کل مجموعی قومی قرض اور قرض بطور تناسب جی ڈی پی کو دیکھ کر تیار کی جاتی ہے۔ 2025 میں سب سے زیادہ قرض کے تناسب کے ساتھ جاپان سر فہرست دکھائی دے رہا ہے، جس کا قرض 242% ہو گیا ہے۔ سنگاپور کا سرکاری قرض 173% ہوگا۔ یونان کا قرض 2025 میں 149% ہوگا۔ اٹلی کا 138% ہے، جبکہ سوڈان کا 128% رہے گا، جبکہ امریکہ کا قرض 124% ہوگا اور فرانس کا 116%۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ دنیا نے ہی نہیں، بھارت نے بھی تسلیم کیا کہ پاکستان نے اسے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ عمران خان سے متعلق سوال پر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان سیاست نہیں کر رہے، انہوں نے بدقسمتی سے سیاست کی ہی نہیں، وہ تو ٹیپو سلطان اور قائد اعظم بننے کی کوششوں میں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان جب برسر اقتدار تھے تو کہتے تھے کہ کسی سے بات نہیں کروں گا۔ عمران خان کا سارا دھیان صرف ہم پر مقدمات بنانے میں گزرا۔ شہباز شریف نے انہیں پیشکش بھی کی تھی کہ آئیں مساق پاکستان پر بات کریں، جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، لیکن عمران خان نے ڈیڈ لاک کیا۔ جماعت اسلامی کے اجتماع عام کے آخری روز کارکنان نے کروڑوں روپے کے عطیہ دینے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں 10 کروڑ روپے جمع ہو گئے۔ ایک کارکن نے 1 کروڑ روپے پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو امیر کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں۔ امیر جماعت نے کہا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اجتماع عام کے لیے جماعت کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، آج وہ دیکھ لیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ پارٹی کے صدر میاں نواز شریف کے لیے صحت کی دعا کریں، ان کی سرجری ہوئی ہے۔ دوستو میرے خیال سے اگر نواز شریف نے واقعی صحت مند ہونا ہے، صحیح ہونا ہے، تو پہلے اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے دعا کروائیں۔ اگر پھونکیں شونکیں مروانی ہے تو ان کے ساتھ وہاں بشرا بی بی بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کو دوستو ایک بار پھر عمران خان کے بغیر مذاکرات کی پیشکش کرتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم اب بھی اس کے لیے حامی ہیں کہ سیاستدان بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیشتر ضمنی انتخابات کے باضابطہ بائیکاٹ پر بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا بھی کہنا تھا کہ عمران خان تو سیاست کر ہی نہیں رہے، انہوں نے بدقسمتی سے کبھی سیاست کی ہی نہیں، یہ ملک اور قوم کی بدقسمتی ہے کہ انہیں اقتدار میں لایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کر ملک میں انتشار، انارکی اور فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، اور اس کی مثالیں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی صورت میں موجود ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔